الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. سورة الحجر آیت نمبر 45 ہے، اور آج ہم 45 سے لے کر 60 تک انشاءاللہ تعالی ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ ان المتقین، بے شک جو متقین ہے یعنی صاحبان تقوی ہے۔ متقین وہ ہوتا ہے ایماندار ہو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حدود و قیود کا پابند ہو۔ بے شک متقین جو ہیں جنات وعیون، جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها ان کو فرمایا جائے گا، کہا جائے گا ادخلوها، اس میں داخل ہو جاؤ، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ کیا کرو؟ داخل ہو جاؤ۔ یہ پروٹوکول ہے جنتیوں کا، متقین کا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلُونَ۔ نزعنا، ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، رنجش، غل، اخوانا علی سرر متقابلون، ان کے دلوں سے اللہ جنتیوں کے دلوں سے رنجشیں نکال دے گا، اور وہ ایک دوسرے کے ان کے درمیان رشتہ اخوت، بھائی چارہ پیدا کر کے وہ جلوہ فروز ہوں گے اچھی مسندوں پر، بہترین مسندوں پر۔ یعنی بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان جو رنجش ہوتی ہے، جب جنت جائیں گے وہ رنجش اللہ ساری محو فرما دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا سمجھو، اور وہ بھائی چارے کے حوالے سے جائیں گے۔ جنت میں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی کینہ ہوگا، نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کوئی غیبت ہوگی، نہ کوئی چغلی ہوگی۔ کیا حسد کرنا ہے؟ وہ حسد والی چیز تو ادھر رہ گئی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ھم منہا بمخرجین، ان کو نہیں مس کرے گی جنت کے اندر نصب، کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف، وما ھم منہا بمخرجین، اور نہ وا اور ما نہیں، ہم وہ ہوں گے، منہا اس میں، بمخرجین کے نکالے جائیں، نہ ان کو وہاں پر کسی قسم کی تکلیف مس کرے گی، اور نہ ہی ان کو جنت سے نکالا جائے گا۔ جو جنت میں داخل ہو گیا سو ہو گیا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ امر کا صیغہ ہے، نبئ امر کا صیغہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب خبر دو عبادی، میرے بندوں کو، انی، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ یہ اللہ کا پیار ہے۔ کل میں طارق صاحب کو بھی بتا رہا تھا، یہ اللہ کا بندے سے پیار دیکھیں۔ محبوب میرے ان بندوں کو کہہ دو میں تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، یہ مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ نبے، خبر دے دو، سنا دو، عبادی، میرے بندوں کو، انی، بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اور جتنے بھی تم گناہ کر بیٹھو، جو کچھ کر بیٹھو، پریشان نہیں ہونا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو، میرے جیسا بخشنے والا کون ہے، میرے جیسا رحم کرنے والا کون ہے۔ آگے پھر عذاب علیم کی بات سکھائی، اگر نہیں نا اللہ کی طرف آؤ گے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب، بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، وہ عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی رحمت کی وسعت ہے کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے باخبر کر رہا ہے۔
قرآن مجید کی کسی آیت مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا، اس کو کیا مفاد ہے، وہ تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو بندہ ایمان نہ لائے، کبائر نہ چھوڑے، اس کو جہنم میں ڈالے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اللہ فرماتا ہے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے، ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ مہمانوں کے لیے بڑی خدمت کرتے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں تناول فرماتے تھے جب تک کوئی ساتھ مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ کھانے کے وقت اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے، کوئی مہمان آئے تو میں کھانا کھاؤں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا، یہ واقعہ ہم پہلے پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو سلام کہا اور فرمایا ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بھونا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا اگر بندے ہوتے تو کھا لیتے، اگر انسان ہوتے تو کھا لیتے گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے فرشتے، رستے میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی گزر ہونا تھا، تو انہوں نے کہا چلو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے بھی ہوتے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بچڑا بھون کر رکھا، انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، خوف زدہ ہو گئے، فرمایا میں تم سے خوف زدہ ہوں، تم انسان نہیں لگتے، انسان ہوتے تو کھا لیتے۔ تو انہوں نے کہا ہیں ہم فرشتے ہی، لیکن آپ کی قوم پر عذاب دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم جو گندی عادت نہیں چھوڑ رہی، لواطت نہیں چھوڑ رہی، ہم ان پر عذاب لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ یہ مہمان بن کے ان کے پاس گئے تھے فرشتے، تو انہوں نے یہ کیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ان فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے، آگے عذاب لے کے جانا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنا رہے۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق خوشخبری سنائی ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو وہ تو پھر گمراہ ہی ہوتا ہے، جو راہ راست پر ہے وہ اللہ کی رحمت سے بھلا کیوں مایوس ہوگا؟ مومن مسلمان تو اللہ کی رحمت پر پر امید ہوتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے استفسار کیا، فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہیں اور کیا کام ہے؟ اے فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ مرسلون جمع ہے، مرسل کا معنی جس کی طرف پیغام بھیجا جائے۔ تو جیسے انسانوں میں رسول ہیں ویسے فرشتوں میں بھی رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک مرسل کا لغوی معنی مراد ہے، وہ ہے پیغام لانے والا۔ ایک ہے رسول اصطلاحی، رسول شرعی،
وہ ہے جس کو اللہ مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اور اس کو باقاعدہ شریعت دے کے بھیجتا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمون، فرشتوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے لوط علیہ السلام کی، الا آل لوط، آل لوط کے سوا، یعنی لوط علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے علاوہ ہم عذاب لے کے جا رہے ہیں ان کی قوم کی طرف۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، آل لوط کو بچا لیں گے، لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچا لیں گے، باقی سب پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ الا امرأتہ قدرنا، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا ہم نے تقدیر کر دیا، ہم نے فیصلہ کر دیا، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، عذاب ان کے لیے باقی رہ جانے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ظالموں سے مل گئی تھی، اس لیے ان کا یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کی نسبت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔